حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس شریف کی تقریبات شروع ہیں اور لوگ چوک در چوک فریدی نعرہ لگاتے ہوئے آستانہ فرید پر اپنی حاضری کو یقینی بنا رہے ہیں، اور وہاں پر یہ نعروں کی گونج کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کے یہ جو نعرے ہیں یہ فلک شکاف نعرے مستانوں کی پروانوں کی محبت اور عقیدت کا زبردست قسم کا مظہر ہے، اور یہ وہ نعرے ہیں کہ جو ہم نے بچپن میں حضور قبلہ بابا جی فرید الاصل شیخ طریقت بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ہم نے سنے، تو وہ نعرے ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہیں اور اس کا اظہار ہم نے ابھی دیکھا بھی۔ آج میرے دل کہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیغام کیا دیا ہے۔ آپ نے کچھ نثر کی صورت میں پیغام دیا، کچھ نظم کی صورت میں۔ آج میں نے آپ کے چند اشعار جس میں آپ نے امت مسلمہ کی تربیت اور تہذیب فرمائی۔ کل پرسوں میرے پاس ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب آئے اردو میں کی، مجھے بڑا لطف آیا، انہوں نے کہا جناب کہ یہ اردو کی شناخت جو ہوئی ہے وہ سب سے پہلے حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعروں نے اردو کی داغ بیر رکھی ہے۔ یہ مجھے بڑا لطف آیا کہ آپ دیکھ لیں کہ آج پہلے وہ اور وہ آپ نے اس وقت جو اسلوب لکھے، ان میں اب میں شروع کرتا ہوں، چند شعر ہیں اور بڑے لطیف شعر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھ فریدہ جو تھیا داڑھی ہوئی بھو، دیکھ فریدہ جو تھیا داڑھی ہوئی بھو، اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہیا دو۔ آپ نے اس شعر میں زندگی کی بے ثباتی کہ جس زندگی پر تو فخر اور ناز کرتا ہے بندے، سرمگینی پر ناز کرتا ہے، کشادہ پیشانی پر تو فخر کرتا ہے، اپنی گھن گرج پر تو ناز کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بڑا فخر اور ناز سمجھتا ہے، یہ کیا ہے؟ ویکھ فریدہ جو تھیا داڑھی ہوئی بھور، اب تو داڑھی کا رنگ بھی بدل گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ کب تک تو چلے گا، اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہیا دور۔ اگر ایک آدمی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا چاہتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے، درمیان میں پہنچ کر عقل مند تیراکی کرنے والا وہ ہے اب جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، بس آگے دیکھتا ہے کہ میں نے کنارے لگنا ہے۔ تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں کہ دیکھ زندگی کی بہاریں گزر گئیں، بچپن تھا گزر گیا، جوانی تھی گزر گئی، لڑکپن تھا گزر گیا، نگاہوں کی سرمگینی اب آنکھیں پتھرا رہی ہے، رنگ کی چمک اب وہ کمزور پڑ گئی، سماعتیں اب وہ کمزور پڑ گئیں، اور حتیٰ کہ یہاں پر تیرے سر کے داڑھی کے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے خدائی اشارے سگنل ہیں کہ بندے موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے۔
یہ سارے اشارے ہیں. اور پھر آپ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ویگ فریدا جو تھیا شکر ہوئی بس سائیں باجو آپ نے. جوانی کے اندر چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، مٹھائیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، گڑ بڑا اچھا لگتا ہے، شکر بڑی اچھی لگتی ہے، کھانے پینے کے لیے دیسی گھی بہت اچھا لگتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ شکر ہوئی مس. اب تو حالت یہ ہے کہ مقام یہاں تک آ گیا ہے کہ اب شکر کھانے کو بھی زہر محسوس ہوتی ہے. حالات بدل گئے، رنگ بدل گئے، روپ بدل گئے، بہاریں بدل گئیں، کیفیتیں بدل گئیں. بندے تو کیا سوچتا ہے؟ ویگ فریدا جو تھیا شکر ہوئی بس سائیں باجھوں آپ نے ویدن کہیے کس. اب یہ جو دکھڑے بھری زندگی ہے ویدن، یہ دکھڑے بھری زندگی کون کسی کو سنتا ہے؟ کون کسی کو جانتا ہے؟ لوگ تو دھکے دے کر آگے گزر جاتے ہیں. حضور خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمر کے اس حصے میں ہم آ گئے ہیں اب تو شکر بھی میٹھی نہیں لگتی، وہ نفرت ہو گئی. اب چیزیں جو بھلی لگتی تھیں ان سے دوری ہو گئی. اب یہ دکھ بھری داستان میں کسے سناؤں؟ فرماتے ہیں میرا ایک ہی یار ہے، وہ میں مدینے والے یار کے لیے سارے دکھڑے میں نے رکھے ہوئے ہیں جو مجھے پیش کر دیا کرتا. سائیں باجھوں آپ نے اپنے دوست، اپنے یار، اپنے سائیں، اپنے رہبر، اپنے مرشد، ان کے بغیر سائیں باجھوں آپ نے ویدن کہیے کس. اب یہ دل کا دکھڑا کسے سنائے؟ دل کا دکھڑا جب سنایا جاتا ہے، دل کا دکھڑا جب سنایا جاتا ہے تو سننے والا آقا، کائنات کے آقا، سرکار دو سرا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دکھڑا سنتے بھی ہیں اور ان زخموں پر مرہم رکھتے بھی ہیں. پھر حضور یہ پیغام فرید ہے کہ بندے تیری زندگی بے ثبات زندگی ہے اور تو فخر کرتا پھر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں شکر کھنڈ نبات گڑ ماکھیو ماجھا دودھ. گڑ، شکر، کھنڈ، شکر کھنڈ نبات. شکر تو شکر، کھنڈ چینی، نبات یہ گنا وغیرہ، گڑ ہے، ماکھیو مکھی شہد ہے، ماجھا دودھ بھینس کا دودھ. فرماتے ہیں کہ شکر کھنڈ نبات گڑ ماکھیو ماجھا دودھ سبھے وستو مٹھیاں رب نہ پجن تدھ. ہر چیز میٹھی ہے مگر یاد رکھ کہ یہ تیرے رب ذوالجلال کی طرف یہ گڑ تمہیں تو نہیں لے جا سکتا، شکر تو تمہیں اس کی بارگاہ میں نہیں لے جا سکتی، یہ مٹھاس تو وہاں پر نہیں لے جا سکتی. اگر کوئی چیز لے جا سکتی ہے تو محبت مصطفیٰ کی مٹھاس تمہیں وہاں پر لے جا سکتی، ورنہ اور کچھ بھی نہیں. سبھے وستو مٹھیاں رب نہ پجن تدھ. چیزیں میٹھی ہیں مگر اس تک پہنچنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ خود فرماتا ہے روٹی میری کاٹ دی تے لاون میری بھوک. خشک روٹی میری کاٹ دی، کاٹ لکڑی میری. فرماتے ہیں میری روٹی جو ہے نا خشک سی ہے، روٹی میری کاٹ دی لاون سالن. میری بھوک ہی میرا سالن ہے، میری بھوک ہی
میرا سالن ہے. فرماتا ہے کہ روٹی میری کاٹ دی تے لاون میری بھک، جنہ کھادی چوپڑی گھنے سہن گے دکھ. کہتے ہیں بندے ذرا غور کر، یہ زندگی اللہ ترلے کی زندگی، تیری صبح و شامیں، تیری یہ صبح، تیری یہ شامیں، تیری یہ مساء، یہ تیری لیل، یہ ساری چیزیں جو دنیا والوں کے اندر تو رہ کر اپنے آپ کو کتنا زبردست سمجھتا ہے، مگر کیا ہوگا؟ ماں فرماتے ہیں جتنا کھاتی گھی کے ساتھ گندی ہوئی چوری کھاتا ہے، چیزیں کھاتا ہے. پتہ ہے تمہیں یہاں پر فرمایا جنہ کھادی چوپڑی گھنے سہن گے دکھ. اب اسے حساب دینا پڑے گا کہ تو نے یہ کہاں سے لقمہ لیا، کہاں پر کھایا، تیرے دوست کون تھے، تیرے یار کون تھے، تیرے ساتھی کون تھے، تو نے زندگی کی بہاریں کہاں پر گزاری، جوانی کے اندر تو کہاں پر گیا، تیرے ہاتھوں نے کیا کیا، تیری زبان نے کیا کہا، تیری نگاہوں کی سرمگینی کہاں خرچ ہوتی رہی، تیری سماعتیں کہاں جاتی رہیں. تو کبھی ڈھولک اور ڈفلی کی تھاپ پر رقص کیا کرتا تھا، کبھی ہارمونیم کی سروں پر، تو ان کی سرنگیوں کی کی پر تو نشے میں آ جایا کرتا تھا. بتا تیری زندگی کی بہاریں کہاں گئیں؟ تیرے رب نے تجھے پوچھنا ہے. جنہ کھادی چوپڑی گھنے سہن گے دکھ. دکھ سے بچنا چاہتا ہے، حلال کی کمائی. آپ فرماتے ہیں حلال کی کمائی، یہ پیغام فرید ہے. حلال کی کمائی تھوڑی ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں. حلال کی کمائی تھوڑی ہو وہ بہتر ہے اس کمائی سے جو لاکھوں کروڑوں تو ہوں مگر یہ کمائی رشوت کی ہو، ٹھگی کی ہو، چوری کی ہو، عیاری اور مکاری کی ہو. اس کمائی کا فائدہ نہیں. اور خود پھر ایک اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں رکھی سکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پی. بڑا سادہ سا جملہ، رکھی سکھی، جو کچھ یہ روٹی ووٹی یہ تیرا تازہ وہ اتنی چیزیں چنی ہوئی ہوں، یہ خیال نہ کر. رکھی سکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پی، ویک پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی. اگر کسی کا گھر سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اسے نہ دے، تیری کٹیا تیرے لیے اچھی ہے. لوگ مرغ متنجن کھائیں مگر تیری حق حلال کی وہ دوری کے اندر رگڑی ہوئی چٹنی اگر ہے وہ بہتر ہے اس مرغ متنجن سے کہ جو مرغ متنجن حرام کا مال. لوگ اطلس و کم خواب کے کپڑے پہنے، انہیں دیکھ کر اپنے جی کو ترسا نہیں. تیرے کپڑوں کو لگے ہوئے ٹانکے اور تیرے کپڑوں کو لگے ہوئے کانٹے وہ بہتر ہیں اس ریشم سے جس ریشم سے چوری کی بدبو آ رہی ہے، بے غیرتی کی بدبو آ رہی ہے، بے حیائی کی بدبو آ رہی ہے. اس سے وہ تیرا کپڑا میلا ہے، کچیلا ہے، اسے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، یہ کپڑا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرا تو ہے نا. کپڑے کے لیے تیرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ربا اخبارا اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ انہیں تانے دیتے ہیں، دروازے سے دھکے دے دیا کرتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں یہ بندہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے اب تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں.
اور شیخ فرید الدین اس زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرماتے ہیں. یہ پیش نظر ہے کہ یہ 8 پہر ہیں، 4 پہر ہیں دن کے اور 4 پہر ہیں رات کے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جی اس نے 8 پہرا روزہ رکھا ہے، جس کا مطلب اس نے نہ دن کو کھایا نہ رات کو کھایا. اب ذرا سنیے، شیخ میرے بابا فرید الدین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 4 گوائیاں ہنڈ کے، 4 پہر دن کے تھے نا، 4 گوائیاں ہنڈ کے وہ کام کاج میں مصروف رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم. صبح تو کام کاج کرتا رہا اور رات کو تو سو گیا. 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم. لیکھا رب منگے سیا تو آئیوں کیڑے کم. زندگی تو برباد کر دی، زندگی برباد کر دی، کچھ کام میں صرف کر دی، کچھ سو کر برباد کر دی. وہ جوانی تھی وہ بھی گئی، لڑک پن تھا وہ بھی گیا، بڑھاپا آیا وہ بھی گیا. نہ سمجھ سکا کہ تیرے پاس اللہ نے کتنے قاصد بھیجے، کتنے قاصد بھیجے. آنکھوں کی سرمگینی پتھرا گئی، یہ قاصد تھا کہ موت آ رہی ہے. سماعتیں بہترین تھیں مگر سننا کمزور پڑ گیا. یہ پیغامبر تھا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، موت آ رہی ہے. بازوؤں میں زور تھا، اب وہ کانپنے لگے، پیغام آ گیا کہ موت آ رہی ہے. کتنا لمبا تو سفر کر لیا کرتا تھا، اب ان قدموں پر تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. یہ پیغام تھا کہ موت آ رہی ہے. چہرہ تیرا تر و تازہ تھا، اب تو جھریاں پڑ گئی. یہ پیغام ہے کہ موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے. 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم. لیکھا رب منگے سیا تو آئیوں کیڑے کم. تو نے رب کو پہچاننا تھا، تو نے مصطفیٰ کو پہچاننا تھا، تو نے اپنی ذات کو پہچاننا تھا. تو اپنی ذات کو بھی نہ پہچان سکا. وفی انفسکم افلا تبصرون. تو نے کبھی دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا رہا. یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. کبھی اپنے اندر تو جھانک کر دیکھا نہیں. نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، جہاں میں کوئی برا نہ لگا. جب بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، لاکھوں مرتبہ توبہ کر کر کے توڑ دیتا ہے. یہ اس کا دروازہ ہے کہ پھر بھی تجھے قبول کر لیتا. اور شیخ فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور پیغام دیتے ہیں کہ دنیا، یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. فرماتے ہیں کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے ہی گئے. کوٹھے مکانات، منڈپ ماڑیاں، اپنے محلات اسار دے گئے، انہیں تعمیر کیے. کتنے بڑے بڑے اس وقت محلات بنے ہوئے ہیں. کہاں گئے بنانے والے، کہاں گئے بنانے والے، کہاں گئے عیش و عشرت کرنے والے، کہاں گئے اپنی حکمرانی کا سکہ چلانے والے. فرماتے ہیں کہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے گئے، کوڑا سودا کر گئے تے گوری آن پے. سودا جھوٹا تھا، جھوٹا تھا. گھر بنایا عالی شان، سودا جھوٹا تھا. زندگی میں بہاریں آئیں، سودا جھوٹا تھا. دنیا کے اندر دنیا والوں نے اٹھ اٹھ کر سلام کیے، سودا جھوٹا تھا. سارے جھوٹے سودے، اور اتنے جھوٹے کوٹھے
منڈپ ماڑیاں اسار دے گئے، کوڑا سودا کر کے تے گوری آن پائے، گور میں قبر میں آج پڑے ہیں۔ وہ کہاں گیا سودا؟ وہ کہاں گئی کوٹھیاں؟ وہ کہاں گئی کاریں؟ وہ کہاں گیا بینک بیلنس؟ وہ کہاں گئی وجاہت؟ وہ کہاں گئی آسودگی؟ وہ کہاں گئی؟ وہ کہاں گئی سرمگینی؟ وہ کہاں گئی چہرے کے انداز؟ وہ کہاں گئی اشارے پر دنیا نہ جایا کرتی تھی؟ اب وہ کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ آپ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں یہ جھوٹا سودا ہے، یہ سودا جھوٹا سودا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ سودا صحیح کر رہا ہے؟ اب یہ سارا بتانے کے بعد یہ سودا جھوٹا ہے۔ اب بڑی خوبصورت ایک بات اور فرماتے ہیں، فرماتے ہیں گلی کیچڑ، گلیوں میں کیچڑ ہے، گلی کیچڑ، دور گھر، گلی کیچڑ دور گھر، نال پیارے نیو، نیو مطلب ہے پیار، محبت، پریم۔ کہتے ہیں گلیوں میں دیکھتا ہوں کیچڑ ہی کیچڑ ہے، دور گھر، محبوب کا ٹھکانہ بھی بڑی دور ہے۔ ذرا پیش نظر رکھے کہ وہ تو مدینہ منورہ میں، گلی کیچڑ دور گھر، نال پیارے نیو، نیو محبت پیار، چلنا تے بھجے کمبلی۔ کہتے ہیں وہاں تو بارش برس رہی ہے، چلنا تا بھجے کمبلی، رہا تا ٹوٹے نیو۔ آپ فرماتے ہیں گلیوں میں کیچڑ ہے، گلیوں میں کیچڑ ہے، محبوب کا گھر بھی دور ہے، پیار بھی بڑا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے اگر میں چلتا ہوں تو میری کمبلی بھیگتی ہے، کپڑے گیلے ہوتے ہیں، اور اگر میں قدم باہر نہیں رکھتا تو جو محبت پیار محبوب کے ساتھ ہے وہ یاری ٹوٹتی ہے۔ اب کروں تو کیا کروں؟ اب کروں تو کیا کروں؟ فیصلہ دیتے ہیں۔ اب وہ ذرا فیصلہ سنیں، فرماتے ہیں بھجو سجو کمبلی اللہ برسوں می، بھجو بھجو، یہ تیرے کپڑے گیلے ہوتے ہیں تو ہو جانے دے، یہ تیرا لباس بھیگتا ہے تو اسے بھیگ جانے دے، تیرے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ہو جانے دے، کیونکہ وہ محبوب کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے اندر کے دل کو دیکھتا ہے۔ تیرا مولا بھی ان کپڑوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، اس کی کوٹھیاں کتنی ہیں، کاریں کتنی ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے دنیا کے اندر اس کے اشارے ابرو پر ناچنے والے کتنے ہیں، وہ نہیں دیکھتا۔ ولیکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں بھجو سجو کمبلی اللہ برسوں می، کوئی بات نہیں، بارش برستی ہے برستی رہے، بارش برستی ہے تو برستی رہے، برس رہی ہے اسے برسنے دے، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے، بارش برستی ہے اسے برسنے دے۔ تو بارش کو کیوں دیکھتا ہے؟ تو بارش کو کیوں دیکھتا ہے؟ تیری نظر بارش بھیجنے والے کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ تو بادل کو دیکھتا ہے، بادل بنانے والے کو کیوں نہیں دیکھتا؟ یہی ایک صوفی نے کہا ہے کہ تو اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، اس گھر والے کو کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ چکر لگاتا ہے بیت اللہ کے، اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اللہ کے بھی چکر لگا نا، اللہ کے بھی چکر لگا، چکر نہ دے، چکر لگا،
چکر دینا اور ہے، چکر لگانا اور ہے۔ جب کوئی چکر دیتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب چکر لگاتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، اور یہ فرق ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں بھجو سجو کمبلی، مجھے بڑا لطف آیا اس شعر کے پڑھنے۔ کہتے ہیں یہ تیرا لباس بھیگتا ہے، بھیگ جانے دے، میلا ہوتا ہے، میلا ہو جانے دے۔ بھجو سجو کمبلی، اللہ برسوں میں وہ بارش برس رہی ہے، جائے ملا تنہا سجنا ٹوٹو نہ ہی نی۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جانے دے، یاری تو باقی رہے، یاری تو باقی رہے، دوستی تو باقی رہے، جو پریم اور پیار ہے وہ تو باقی رہے۔ یہ دل کا کیا ہے، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، مگر جو پیار، جو یاری، جو محبت، جو پریم اس کے ساتھ لگایا ہے، دن رات کو نہ دے۔ بس آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کبھی نظریں جھکا کر اس کی بارگاہ میں پہنچ، کبھی سفر کر کے وہاں پر پہنچ۔ مجھے مدینہ منورہ میں ایک شعر، میں نے اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو ٹیلی فون جب کیا تو مجھے ایک شعر یاد آیا، مجھے مولانا علی عمران بیٹھے ہیں، مجھے انہوں نے ایک مرتبہ سنایا تھا۔ وہ شعر تھا، چلتے 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 تھک کر پوچھا، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے، پاؤں کے چھالوں نے، چھالے پڑے پاؤں پر چلتے چلتے، مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے چھالے پڑے، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے، پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسا لی، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں۔ جو محبوب دل میں بستا ہے اسے بستی کہاں بسا لی۔ چلتے چلتے تھک کر پوچھا، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے، پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں۔ تو یہ نہ دیکھ کہ بارش برس رہی ہے، دن ہے، رات ہے، لوگ ملامت کرنے والے ہیں، لوگ تانے دینے والے ہیں، یہ نہ دیکھ، محبوب کی محبت کو سینے میں لیے ہوئے سیدھا سفر کرنا شروع کر، بجو سجو اس کمبلی۔ اور یہی دیکھ، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا جو لوگ بارش میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ذرا سکون کر لے، ذرا آرام سے بیٹھ، بارش تو رک لینے دے۔ مگر یاد رکھیں جب کوئی آپ کو یہ کہے بڑا پاگل ہے، بڑا دیوانہ ہے، نہ دن راتتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، کائنات کیا کیا فرماتے ہیں، اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون۔ جب کوئی بندہ آپ سے یوں کہے کہ تو پاگل ہو گیا ہے، محبت بھی کوئی طریقے کی ہوتی ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے، کچھ صبر سے اور تحمل سے کام لے، سمجھو کام بن گیا، سمجھو کام بن گیا۔ کیونکہ یہ ایک پیمانہ ہے، جب لوگ کہیں پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس وقت رب ذوالجلال اس کو تک رہا ہوتا ہے، میرے بندے یہ دیوانہ ان لوگوں نے تجھے کہا ہے، میں تجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا رہا۔ اور پھر یہ شیخ فرید الدین بابا فرماتے ہیں کہ جسے تو باہر تلاش کرتا پھرتا ہے، رب تے تیرے اندر بستا، اور جسے تو تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ تو تیرے اندر بس رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جنگل جنگل کیا بھویں، ون کنڈا موڑیں،
بس سے رب حیا لیے جنگل کیا ڈھونڈے. تو جنگل جنگل پھر رہا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے، بستیوں میں رب کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، جنگل پہ جنگل، کانٹے پہ کانٹا، پتوں پہ پتے رونتا پھر رہا ہے. کبھی خیال کیا جسے تو باہر تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ تو تیرے اندر بس رہا. اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تیرے اندر ہیں. تلاش تو کر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے لوگ باہر تلاش کرتے پھرتے ہیں، مگر ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں. وہ کہے گا مولا تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو بھوک سے پاک ہے. حکم ہوگا دیکھ تیرے محلے کے اندر فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے روٹی کھلا دیتا تو مجھے وہیں پر پا لیتا. تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مولا تو پانی پینے سے پاک ہے. تیرے محلے کے اندر فلاں بندہ پیاسا تھا، شخص پیاسا تھا، تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے وہیں پر پا لیتا. حکم ہوگا میں بیمار تھا، تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، مولا تو بیماری سے پاک ہے. حکم ہوگا فلاں علاقے میں جہاں تو رہتا تھا وہاں ایک بندہ بیمار تھا، اگر تو جا کر اسے پوچھ لیتا میری قدرت کو وہیں پر پا لیتا. تو آپ فرماتے تو جنگل جنگل میں پھر رہا ہے، دور دیکھتا ہے، من میں نہیں جھانکتا. عجیب بات یہ ہے لوگ ستاروں پر کمندے ڈالتے ہیں مگر من کی دنیا ان کی نظر سے اوجھل ہوا کرتی ہے. چاند کا سفر کرتے ہیں مگر معرفت کے سفر سے خالی ہوا کرتے ہیں. لوگ طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پینے پہناوے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں مگر حیا کا پہناوا اس کی طرف کبھی توجہ نہیں جاتی. حضرت حضور خواجہ بابا فرید الدین پیغام عطا فرماتے ہیں جے تیں عقل لطیف، جے تیں عقل لطیف کالے لکھ نہ لیکھ. اگر تجھے عقل ہے تو یہ جو کالے لیکھ لکھ رہا ہے یہ نہ لکھ. میرے شیخ فرماتے ہیں جے تیں عقل لطیف کالے لیکھ نہ لکھ، اپنے گریبان میں سر نیما کر دیکھ. کالے لیکھ کہتے ہیں یہ کالے لیکھ جو ہے یہ نہ لکھ کالے لیکھ. یہ برائی ہے، آنکھوں کی برائی، کانوں کی برائی، زبان کی برائی، ہاتھوں کی برائی، یہ نہ لکھ. تو ایک کتاب تحریر کر رہا ہے جس کا ایک ایک لفظ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے. ہر بندہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جے تیں عقل لطیف کالے لکھ نہ لیکھ، اپنے گریبان میں سر نیما کر دیکھ. ذرا اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھ کہ تو کیا ہے. جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر جہاں میں کوئی برا نہ لگا. اس لیے دوسروں کو دیکھتا ہے. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو، جب تم کسی کے کہہ رہے تو یہ ایسا ہے، ایک انگلی اس کی طرف کر رہے ہو، باقی 4 انگلیاں تو اپنی طرف کر رہے ہیں. بڑا سادہ سا جملہ. انگلی کہتے ہیں یہ ایسا ہے، ایک انگلی کی طرف جاتے ہو کہ یہ ایسا ہے، باقی 4 انگلیاں تو اپنی طرف کر رہا ہے. غور کر. اس طرح کے لکھ کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اسے پوچھ لیا کہ یہ کیا کرتا رہا، تو جواب کیا ہوگا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک اور بات وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر اپنے آپ جی، دوسروں کے سہارے نہ جی.
دوسروں کے سہارے نہ جی، اپنے آپ جی۔ آپ فرماتے ہیں فریدا راتیں وڈیاں، فریدا راتیں وڈیاں، دکھ دکھ اٹھن پاس۔ رات بڑی لمبی ہے، فریدا راتیں وڈیاں، دکھ دکھ اٹھن پاس، دھرک تنا دا جونا جنا وڈائی آس۔ وہ کہتے ہیں اس زندگی پر بھی افسوس ہے وہ جو دوسروں کے سہارے جیتا ہے۔ دوسروں کے سہارے نہ جی، دوسروں کے لیے جی، یہ مطلب ہے دوسروں کے سہارے نہ جی، دوسروں کے لیے جی، تاکہ تو ان کی رہنمائی کر سکے، تاکہ تو ان کا ہاتھ پکڑے اور منزل مقصود تک لے جا سکے۔ اور جب میں نے ایک جملہ سنا، وہ ڈرائیور سے سنا، مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے بڑا لطف آیا۔ سادہ جملہ ہے، گاڑی دی اماں نے آکھیا، گاڑی دی اماں نے آکھیا پتر راہ پویں قرا نہ پویں۔ گاڑی، یہ جو گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی اماں نے کہا بیٹا راہ پویں، جو راستہ سیدھا ہے، شاہ راہ ہے، اس راستے پہ چلنا، پگ ڈنڈیوں پہ نہ جانا۔ مجھے لطف اس لیے آیا کہ اماں نے بات بڑی پتہ کی ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے راستے پگڈنڈیاں بہت ہیں، بڑے راستے ہوئے یہ سلسلے آدم علیہ السلام سے چلے، مگر شاہراہ اعظم جسے شاہراہ محمدی کہا جاتا ہے، یہ وہ شاہراہ ہے جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ سرخروئی حاصل کرتا ہے، اور ادھر سے کلمہ پڑھتا ہے، ادھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ گاڑی دی اماں نے آکھیا پتر راہ پویں قرا نہ پویں۔ نماز راستہ ہے، روزہ راستہ ہے، حج راستہ ہے، زکوٰۃ راستہ ہے، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کو متوازن کرنا جو اس کا راستہ ہے، حواس خمسہ ظاہرہ کا صحیح کرنا، چکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، محسوس کرنے کی قوت کو متوازن کرنا اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اپنی قوتیں، اپنی باطنی قوتوں کو، حصے مشترک کو، حصے خیال کو، حصے وہم کو، حصے حافظہ کو، حصے متصرفہ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ میرے اللہ، جسم تو نے دیا ہے مگر حکمرانی تیری چلے گی، آنکھ تو نے دی ہے حکومت تیری چلے گی، سماعت تو نے دی ہے حکمرانی تیری چلے گی۔ اور جب بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں آج کل سارا نظام میری چاہت کے مطابق چل رہا ہے، ساری دنیا کا نظام، ایک بزرگ فرماتے ہیں ساری دنیا کا نظام میری چاہت کے مطابق چل رہا ہے۔ پوچھا حضور آپ کی چاہت کے مطابق کیسے چل رہا ہے؟ ذرا فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چاہت رب کی چاہت میں گم کر دی ہے، میں نے اپنی چاہت اپنے رب کی چاہت میں گم کر دی ہے۔ اب جو میں نے رب کی چاہت میں اپنی چاہت گم کر دی ہے، بس جو چاہت رب کی ہوتی ہے وہی چاہت میری ہوتی ہے۔ اب ساری کائنات کا نظام جب رب کی چاہت کے مطابق چل رہا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ میری چاہت کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں بڈھا ہویا شیخ فرید تے کمبل لگی دے۔ دیکھیے بندہ پہلے نہیں کامتا نا، کب کبھی تاری نہیں ہوتی، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ہاتھ ارتعاش میں آتے ہیں، قدم ارتعاش میں آتے ہیں، جسم ارتعاش میں آتا ہے،
خود مخاطب ہوتے ہیں، بڈھا ہویا شیخ فرید تے کمبل لگی دے، شے بریوں بھی جونا تے آخر ہوسی کھے۔ یہ شعر میں آپ کو ذوق کے لیے بات کرتا ہوں۔ مجھے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا تجھے بابا صاحب کا شعر یاد ہے؟ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے۔ تو میں نے گھر میں ہی کمرے کے اندر یہ شعر بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنایا۔ بابا جی قبلہ رو رہے تھے، پھر فرما رہے کیسے سناؤ، پھر سناؤ، پھر سناؤ۔ بڈھا ہویا شیخ فرید تے کمبل لگی تھی، جس کا مطلب ہے کہ زندگی کی بہاریں گزر گئیں، زندگی کی بہاریں گزر گئیں۔ تو بچپن میں تھا، نوجوان ہوا، بچپن بھی گیا، جوانی بھی گئی، لڑکپن بھی گیا، بڑھاپے کی سرحد پہ پہنچا، اب تو ضعیف ہو گیا، اب تو ضعیف ہو گیا، اور اتنا ضعیف ہوا بڈھا ہویا شیخ فرید تے کمبل لگی دے، 100 وریاں بھی جونا تے آخر ہوسی کھے۔ یہ مٹی میں مل کر بندہ مٹی بن جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ اور یہ مٹی، یہ بات بھی ذہن میں رہے، جس مٹی کر تو فخر اور ناز کرتا ہے، جس مٹی پر تو فخر اور اپنی ذات پر ناز کرتا ہے، مٹی کو لتاڑ لتاڑ کر جاتا ہے، مٹی کو لتاڑ لتاڑ کر جاتا ہے۔ یاد رکھ ایک وقت یہ آتا ہے، ایک وقت یہ آتا ہے، شیخ بابا فرید الدین فرماتے ہیں خاک نہ نیندیے، اس خاک کی توہین نہ کر، خاک نہ نیندیے، خاکوں جیڑ نہ کوئی۔ یہ جو خاک ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے، آج تو اپنے پاؤں اس پر ٹکا ٹکا کے چلتا ہے۔ خاک نہ نیندیے، خاکوں جیڑ نہ کوئی، جوندیاں پیراں تلے تو مویاں اتے ہوئی۔ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں دیکھ کسی پر ظلم نہ کر، کسی کو حقیر نہ سمجھ، کسی کو چھوٹا نہ سمجھ، کسی پر اپنا روب مت جما۔ کیوں؟ یہ خاک کو دیکھ جس پر تو اپنا روب جما کر وہ پاؤں کے ٹھوکر مار مار کے چلتا ہے، پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، آج تو اس کے اوپر چلتا ہے، ایک وقت یہ آتا ہے کہ تو اس کے نیچے ہوتا ہے، اور یہی چیز یہی مٹی وہ تیرے اوپر آ جایا کرتی۔ کبھی بھی فخر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ وہ ہمارے دوست کہاں گئے، ہمارے آباء و اجداد کہاں گئے، وہ ساری ذریتیں کہاں گئیں، کہاں گئے اپنا نام بلند کرنے والے، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے۔ وہ سوچو وہ نہیں رہے، مظہر فرید نے نہیں رہنا، آپ نے نہیں رہنا، تو کیوں نہ پھر وہ کام کریں کہ پھر شرمندگی نہ ہو۔ شیخ فرید الدین ایک اور بات بڑی فرماتے ہیں، تھیو پواہی دب۔ پچھلے دنوں میں یہ بات شعر نے مجھے بڑا لطف دیا۔ اب ہم مسجد قباء شریف کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر دب اگی ہوئی تھی، تو مجھے مولانا علی عمران کہنے لگے کہ آپ کوئی شعر سنائیں، کوئی چیز سنا دیں بس چھوٹی سی۔ اچانک میری نظر پڑی دب پر، قباء شریف مسجد سے تھوڑا سا پہلے۔ مجھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ گیا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں تھیو پواہی دب، جے سائیں لوڑی سب، ایک چھجے بیال تاڑیے تاں سائیں دے درواڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کچھ سبق سیکھنا چاہتا ہے تو مسجد میں پڑی ہوئی صف سے سیکھ۔ یہ جو مسجد کے اندر صف پڑی ہوئی ہے، یہ دب تھی نا، دب کی صفیں بنتی ہیں، یہ دب کی صفیں بنتی ہیں، یہ دب ہے، یہ تو اسی طرح سے اگی ہوئی تھی، لہرا رہی تھی۔ ایک بندے نے اسے کاٹا،
کاٹ کر اسے سڑک پر رکھ دیا، اس پر سے ٹرک گزرتے رہے، گھوڑے گزرتے رہے، ٹانگے گزرتے رہے، اور لوگ یہاں پر دیکھیں ہڑپا سائڈ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ بعد میں اس کو صف بنائی، پھر اس کو بیچا گیا۔ صفاں لے لو بھی صفاں، یہ اپنی ایک موج، صفاں لے لو بھی صفاں، اور صف بکتی ہے، وہ پہنچتی ہے مسجد میں۔ صف بکتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے مسجد میں، اللہ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ صف بکی، اللہ کے گھر میں پہنچ گئی، اور جب بندہ بکا تو اس گھر والے کے پاس پہنچ گیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ بلال حبشی ان کو کون جانتا تھا؟ کائنات کیا کیا فرماتے ہیں، بلال حبشی تو اپنا کوئی کام تو بتا کہ میں جنت الفردوس کی سیر کرتا ہوں تو میرے سامنے، میرے آگے آگے وہ تیرے قدموں کی چاپ میں جنت الفردوس میں سن رہا۔ کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو کے پڑھا کرتا ہوں۔ یہ انہیں عرض کر دیا۔ تو ذرا غور کرے کہ جب بندہ بکتا ہے تو اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تھیو پواہی تب جے سائیں لوڑی سب، ایک چھجے بیال تاڑیے تاں سائیں دے درواڑیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2 نمبر صوفیوں کی بھی بڑی حجامت کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے اصلاح کا پہلو، کہیں ہم بھی اس راستے پر تو نہیں چل رہے۔ آپ فرماتے ہیں کندھ مصلی، کندھے پر مصلی رکھا ہوا ہے، کندھ مصلی، صوف گل، اور جو لباس پہنا ہوا ہے وہ صوف کا پہنا ہوا ہے۔ کندھ مصلی، صوف گل، دل کاتی، اور دل کام کرتا ہے درانتی کا۔ کندھ مصلی، صوف گل، دل کاتی، گڑ وات۔ باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہیں اس کی، ذرا غور کریں۔ یہ اوصاف اس بندے کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ کندھ مصلی، لوگ دیکھتے ہیں جی بڑا صوفی صاحب ہے۔ صوف گل، بڑا لباس سادہ سا پہنا ہوا ہے۔ دل کاتی، اور اس کا دل ایسا ہے، ایسی کٹائی کرتا ہے کہ دوست کو جدا کر دیتا ہے، بھائی سے بھائی کو جدا کر دیتا ہے، ایسی پھوٹ ڈالتا ہے۔ دل کاتی، گڑ وات، اور بولتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، مگر ہے کیا؟ باہر دسے چاننا دل اندھیاری رات۔ باہر بڑی روشنی نظر آ رہی ہے، مگر جان کر جب دیکھا جاتا ہے تو اندر دل اس کا کالا ہے۔ یہ ہمارے سب کے لیے بطور خاص دین کے نوکروں اور خادموں کے لیے۔ بابا فرید الدین کے شعر کو پھر سنیں۔ کندھ مصلی، صوف گل، دل کاتی، گڑ بات، باہر دسے چاننا تے دل اندھیاری رات۔ اے بندہ خدا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں بندہ اختیار کرتا ہے۔ جب بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی چاہت اس ایک جملے میں ہے، وہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا۔ حالانکہ مائیں اپنے بچوں کو بولا آ جا پتر، آ جانا پتر، آ جانا، اب ٹیلی فون کرتی ہیں رات بہت ہوگی، آ جانا۔ اور یہ ماں نہیں بلا رہی، یہ ماں کو بھی پیدا کرنے والا رب بلا رہا ہے۔ تفرغ لعبادتی، سارے کام کرتا ہے، میرے لیے بھی تو آنا۔ 4 حصے تو کام کاج میں صرف کر کے گزار دیتا ہے، کچھ سو کر گزار دے۔ تفرغ لعبادتی، میں اب میرے لیے بھی تو آنا۔ کتنے میں نے پیغام بھیجے ہیں،
نگاہوں کی کمزوری کا پیغام بھیجا، آ جا، موت آ رہی ہے، تیری زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی، یہاں پر موت آ رہی ہے، سماعتیں کمزور پڑ گئیں، پیغام پر بھیجا، آ جا، موت آ رہی ہے، مگر تو آنے تفرغ لی عبادتی۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے میری طرف آ۔ بندہ سوچتا ہے مولا پھر تو کیا دے گا؟ فرماتا ہے املا صدر کا غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں لوگ باہر کے امیر ہوتے ہیں، میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں گا۔ املا صدر کا غنن علم تفل، اگر تو میرے پاس نہ آیا، میری باتوں کی طرف نہ آیا، جو میں نے کہا ہے تو نے زندگی اس کے مطابق بسر نہ کی، ملا تو یدئی کا شغلن، میں تجھے مصروف تو بہت رکھوں گا، ولم اسد فقر کا، مگر یاد رکھ کہ میں تیری فقیری دور نہیں کروں گا، تو محتاج رہے گا، تو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، جو اس لیے کہ بندہ ایک در سے پھرتا ہے پھر وہ در بدر پہ پھرا کرتا۔ آؤ آج موقع ہے، حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک تقریبات جاری ہیں، تو آج ہم نے بھی یہ چاہا کہ حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ماہانہ ختم شریف کے موقع پر اس پاک کی تقریب میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر جن کے نام نامی سے اسم گرامی سے پورے کا پورا جامعہ فریدیہ منسوب ہے، تو آج ان کے حضور نذرانہ عقیدت وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم